قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی کے اپوزیشن لیڈر مقرر ہونے کے باوجود ملکی سیاست میں کوئی بڑا بھونچال آنے کا امکان نظر نہیں آتا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر تحریک انصاف کی مرکزی قیادت مل کر اپنی جماعت کو متحرک کرنے اور عمران خان کی رہائی کے لیے فیصلہ سازوں پر دباؤ ڈالنے میں ناکام رہی ہے تو اکیلے محمود خان اچکزئی سے انقلاب لانے کی امیدیں استوار کرنا خود کو دھوکہ دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ یاد رہے، اسپیکر قومی اسمبلی کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے محمود خان اچکزئی کو باضابطہ طور پر قائد حزب اختلاف مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ گزشتہ سال اگست سے خالی تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 9 مئی کے مقدمات میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے سزائیں پانے والے پی ٹی آئی کے 9 ارکان پارلیمان کو نااہل قرار دے دیا تھا، جن میں اس وقت کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان بھی شامل تھے۔ اس خلا کے باعث حکومت کو نہ صرف تنقید کا سامنا رہا بلکہ ایوان کے اندر جمہوری توازن پر بھی سوالات اٹھتے رہے۔ محمود خان اچکزئی کی تقرری پر تحریک انصاف کے رہنما جہاں انہیں مبارکباد دے رہے ہیں، وہیں سیاسی مبصرین اس فیصلے کو حیران کن بھی قرار دے رہے ہیں، کیونکہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے تقریباً 70 ارکان موجود ہیں۔ اس کے باوجود عمران خان کی خواہش پر ایک اتحادی جماعت کے سربراہ کو قائد حزب اختلاف نامزد کیا گیا۔ اس تناظر میں یہ سوال شدت اختیار کر گیا ہے کہ عمران خان نے محمود خان اچکزئی کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ اس سے تحریک انصاف کو واقعی کوئی سیاسی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ اور آیا یہ فیصلہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی مفاہمت کا نتیجہ ہے؟ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کے مطابق محمود خان اچکزئی کا تحریک انصاف سے براہ راست تعلق نہیں، تاہم ان کی تقرری کا فیصلہ خود عمران خان نے کیا۔ ان کے بقول ماضی میں عمران اور محمود خان اچکزئی کے درمیان سخت سیاسی اختلافات رہے، خاص طور پر 2014 کے دھرنوں کے دوران جب محمود اچکزئی نے نواز شریف حکومت کا ساتھ دیا تھا اور عمران خان ان پر شدید تنقید کرتے رہے۔ اس کے باوجود موجودہ صورتحال میں عمران کی جانب سے انہیں اپوزیشن لیڈر نامزد کرنا اس بات کی علامت ہے کہ سیاسی مجبوریوں نے پرانی تلخیوں کو پس منظر میں دھکیل دیا ہے۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ محمود خان اچکزئی نہ صرف ایک قداور سیاستدان ہیں بلکہ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ بھی ہیں، جس سے تحریک انصاف کو پارلیمانی سطح پر فائدہ ہو سکتا ہے اور حکومت کی ساکھ میں بھی کچھ بہتری آئے گی۔ ان کے مطابق اپوزیشن لیڈر کی تقرری میں غیر ضروری تاخیر نے سیاسی کشیدگی کو جنم دیا، حالانکہ پی ٹی آئی کے 70 سے زائد ارکان پہلے ہی دستخط کر کے اسپیکر کو محمود اچکزئی کے نام سے آگاہ کر چکے تھے۔ اس کے برعکس سینئر تجزیہ کار سلمان غنی اس تقرری کو تحریک انصاف کے لیے فائدہ مند نہیں سمجھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت اچکزئی کے اپوزیشن لیڈر بننے پر ناراض ہے۔ اس کے علاوہ اچکزئی اسٹیبلشمنٹ کے معاملے پر عمران خان جیسا ہی جارحانہ موقف رکھتے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے بیشتر ارکان اسمبلی نسبتاً متوازن حکمت عملی اپنانے کے خواہاں ہیں تاکہ فیصلہ سازوں کے ساتھ مذاکرات کے دروازے کھولے جا سکیں۔ سلمان غنی کا دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کے ارکان نے نیم دلی کے ساتھ اس فیصلے کی حمایت کی اور اچکزئی کے بطور اپوزیشن لیڈر سامنے آنے سے پارٹی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر افغانستان اور خیبر پختونخوا سے متعلق ان کے سخت موقف کے باعث ایوان میں تناؤ بڑھے گا۔ اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے سینئر اینکر پرسن منصور علی خان کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کی ایک منفرد مثال ہے کہ کسی بڑی جماعت نے اپنی صفوں میں موجود ارکان کو نظر انداز کر کے دوسری جماعت کے رکن کو اپوزیشن لیڈر بنایا۔ ان کے مطابق حکومت بھی ایک جارحانہ اپوزیشن لیڈر سے بچنے کی خواہاں تھی، اس لیے تقرری میں تاخیر کی گئی اور اب بھی یہ تقرری بعض حدود و قیود سے مشروط ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے واضح کیا ہے کہ اگر محمود اچکزئی نے فوج یا ریاستی اداروں کے خلاف سخت تقاریر کی تو انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ جہاں تک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مفاہمت کا تعلق ہے تو منصور علی خان کا کہنا ہے کہ اسے مکمل طور پر برف پگھلنے کا نام تو نہیں دیا جا سکتا، تاہم دونوں جانب سے ذمہ داری کا مظاہرہ ضرور کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق آنے والے دنوں میں چیف الیکشن کمشنر، چیئرمین نیب اور دیگر اہم آئینی عہدوں پر تقرریوں کے لیے حکومت کو اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کرنا ہوگی، جس سے سیاسی تلخی میں کسی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ سلمان غنی بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر کوئی حقیقی مفاہمت ہو سکتی ہے تو وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہوگی،
نہ کہ محض پارلیمانی سطح پر۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی قیادت پارٹی کے اندر اچکزئی کی تقرری پر اختلاف کے تاثر کو مسترد کرتی ہے۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ محمود اچکزئی کے حق میں تمام ارکان نے متفقہ طور پر دستخط کیے اور پارٹی میں اس حوالے سے کوئی دو رائے نہیں۔ زلفی بخاری اور سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے بھی انہیں مبارکباد دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ عمران خان کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ 77 سالہ محمود خان اچکزئی کا سیاسی سفر طویل اور متنوع ہے۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں پیدا ہونے والے اچکزئی نے طالب علمی کے دور سے سیاست کا آغاز کیا۔ مارشل اللہ کے خلاف جدوجہد کے باعث افغانستان میں جلا وطنی کاٹی، اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاست کی، پھر وقت کے ساتھ نواز شریف سے اتحاد اور بعد ازاں دوری اختیار کی۔ وہ متعدد بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں اور حالیہ برسوں میں تحریک انصاف کے ساتھ مل کر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت بھی کر رہے ہیں۔ تاہم سیاسی مبصرین کی رائے یہی ہے کہ محمود خان اچکزئی کی بطور قائد حزب اختلاف تقرری اگرچہ پارلیمانی خلا کو پر کر دے گی، مگر اس سے نہ تو تحریک انصاف کی سیاست میں کوئی فوری جان پڑنے والی ہے اور نہ ہی عمران خان کی رہائی یا سیاسی بساط پر کوئی بڑی ہلچل متوقع ہے۔ یوں یہ تقرری علامتی اہمیت تو رکھتی ہے، مگر اسے کسی بڑے سیاسی انقلاب کا پیش خیمہ قرار دینا فی الحال قبل از وقت ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔